وہ وقت جب بر صغیر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کی فضاؤں میں ایک نوری کرن اتری، ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لفظ آنے والے زمانوں کو بدل دینے والے تھے۔ وہ تھا محمد اقبال، جو آگے چل کر شاعر مشرق، حکیم الامت اور مفکر پاکستان کہلایا۔ اس کے قلم سے ایسی چنگاری نکلی جس نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ اس نے غلام قوموں کو یاد دلایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کا تعلق سیالکوٹ کے ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ والد کا نام شیخ نور محمد درویش صفت انسان اور والدہ امام بی بی نیک دل خاتون۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے ذہین اور سنجیدہ مزاج کے تھے۔ ان کے استاد مولوی میر حسن نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا۔ میر حسن کہا کرتے، یہ لڑکا عام نہیں، یہ بڑا کچھ بنے گا۔ بچپن میں ہی اقبال قرآن سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ماں روزانہ ان کے لیے دعا کرتی، اللہ اسے دین اور علم دونوں میں سر بلند کرے۔ سیالکوٹ سے میٹرک کے بعد اقبال لاہور آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ ان کے استاد سر تھامس آرنلڈ نے ان میں علم فلسفے کا شوق پیدا کیا۔ 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں فلسفہ اور قانون پڑھا، پھر میونخ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی۔ ان کا مقالہ تھا دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی فارس میں علم ماورائے طبیعت کی ترقی۔ اسی بنا پر انہیں ڈاکٹر محمد اقبال کہا جاتا ہے۔ یورپ میں رہ کر اقبال نے مغرب کی ترقی دیکھی، مگر ساتھ ہی اس کے روحانی زوال کو بھی محسوس کیا۔ وہ کہنے لگے، یہی یورپ کا جادو ہے کہ مردہ کو بھی جلا دیتا ہے مگر دل سے خدا کی طلب چھین لیتا ہے۔ وہیں سے خودی کا تصور پیدا ہوا کہ انسان اگر خود کو پہچان لے تو وہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ 1908 میں اقبال وطن واپس آئے۔ لاہور میں وکالت شروع کی، مگر جلد ہی سیاست اور شاعری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اقبال کی شاعری صرف ادب نہیں، ایک مشن تھی۔ ان کا مقصد امت مسلمہ میں خودی، ایمان اور عمل کا جذبہ بیدار کرنا تھا۔ ان کی پہلی اردو کتاب بانگ درا 1924 میں شائع ہوئی اور فارسی میں پہلی کتاب اسرار خودی 1915 میں شائع ہوئی۔ یہی وہ کتاب تھی جس نے اقبال کو عالمی سطح پر مشہور کیا۔ اس کے بعد رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، ضرب کلیم اور آخری مجموعہ ارمغان حجاز سامنے آئے۔ ارمغان حجاز ان کی آخری تصنیف تھی جو وفات کے بعد 1938 میں شائع ہوئی۔ اقبال کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف جینا نہیں بلکہ اپنے وجود کو پہچاننا ہے۔ ان کی شاعری کا مرکزی خیال خودی ہے، یعنی انسان کا شعور ذات۔ وہ کہتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال نے عشق کو عقل سے بلند مقام دیا۔ ان کے نزدیک عشق انسان کو خدا کے قریب لاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ 1930 میں اقبال نے الہ آباد میں تاریخی خطبہ الہ آباد دیا۔ انہوں نے پہلی بار مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ وہ بولے، میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان ایک خود مختار اسلامی ریاست بنے تاکہ مسلمان اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان کئی خط و کتابت ہوئی۔ اقبال جناح کو امت کی آخری امید کہتے تھے۔ دونوں کی پہلی ملاقات 1936 میں لاہور میں ہوئی، جہاں اقبال نے جناح کو سیاست میں واپس آنے پر اصرار کیا۔ قائد اعظم نے اقبال کے بارے میں کہا، اقبال نے خواب دیکھا، ہم نے اسے تعبیر دی۔ اقبال کی ازدواجی زندگی کے بارے میں مستند تاریخ کے مطابق انہوں نے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی کرامت بی بی سے 1888 میں سیالکوٹ میں ہوئی۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، مگر ایک بچپن میں ہی وفات پا گیا۔ یہ تعلق بعد میں ختم ہو گیا۔ دوسری شادی سردار بیگم سے 1910 میں ہوئی۔ ان سے جاوید اقبال اور منیرہ بیگم پیدا ہوئیں۔ جاوید اقبال بعد میں سپریم کورٹ کے جج بنے۔ تیسری شادی مختار بیگم سے تقریباً 1914 میں ہوئی۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی
और वो इकबाल की जिंदगी में ही वफात पा गईं। 1934 के बाद इकबाल की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें गले का कैंसर और गुर्दों की खराबी लाहिक थी। वो ज़्यादातर लाहौर की जावेद मंजिल में रहते थे, जो आज भी उनकी यादगार के तौर पर कायम है। आखिरी दिनों में वो कमज़ोर ज़रूर थे, मगर लिखना नहीं छोड़ते। अक्सर कहते, मैं अपनी उम्मत के बेदार होने का मंजर देखना चाहता हूँ। 21 अप्रैल 1938 की सुबह फजर के वक्त वो खामोशी से खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी उम्र सिर्फ 60 साल थी। उनका जनाजा लाहौर में अदा हुआ और तदफीन बादशाही मस्जिद के पहलू में हुई, जहां आज भी उनका मज़ार उम्मत के ईमान की अलामत है। सियालकोट में इकबाल मंजिल, लाहौर में जावेद मंजिल, ये दोनों मकामात आज भी इकबाल से मंसूब हैं। उनके ज़ाती कलम, किताबें, ऐनक और लिबास जावेद मंजिल के म्यूज़ियम में महफूज हैं। उनके शागिर्दों और अहले खाना ने हर चीज़ वैसे ही संभाल कर रखी जैसे इकबाल छोड़ गए थे। इकबाल की तीनों औलादों में जावेद इकबाल सबसे मशहूर हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और जावेद मंजिल उन्हीं के नाम पर थी। आज भी उनकी औलाद लाहौर में इकबाल के विरसे की निगहबानी करती है। इकबाल को सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और मिस्र तक में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ईरान में उन्हें इकबाल लाहौरी, तुर्की में हकीम मशरिक कहा जाता है। उनके कलाम का दर्जनों जुबानों में तर्जुमा हो चुका है। इकबाल की शायरी आज भी नौजवानों के लिए बेदारी और गैरत का पैगाम है। इकबाल ने हमें सिखाया कि मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। वो कहता है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। उन्होंने बताया कि ईमान, इल्म और इश्क, ये तीन कुव्वतें मिलकर इंसान को बंदगी से बादशाही तक ले जाती हैं। इकबाल का पैगाम आज भी जिंदा है। अगर हम इसे समझ लें तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। ये कहानी है ख्वाब देखने वाले की, इकबाल की, वो ख्वाब जो आज भी हर नौजवान के दिल में जिंदा है।